ویلکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ سے ہم لوگ اس بارے میں دعا گو بھی ہیں، آپ بھی دعا گو رہیے گا۔ جماعت اشتم کی اردو کی کتاب کے چیپٹر نمبر 4 کے ساتھ ہم حاضر ہیں، لیکچر نمبر 9 کے ساتھ۔ آپ سے گزارش ہے کہ غور سے پڑھیے گا تاکہ آپ کا تعلیمی نقصان نہ ہو۔ وقت کے ضیاع کے بغیر ہم لوگ اپنی تعلیم کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، ہم چیپٹر نمبر 4 یعنی پاکستان کے چند اہم تہوار کے بارے میں پڑھیں گے۔ تہوار اس دن کو کہتے ہیں جو کسی خاص موقع کے لحاظ سے، کسی خاص واقعے کے لحاظ سے منایا جاتا ہے۔ اس چیپٹر میں ہم جن تہوار کے بارے میں پڑھیں گے وہ کہیں پہ میلہ ہے تو کہیں پہ کھیل، کہیں پہ اسلامی تہوار ہیں جیسے عیدین، یوم عاشوراء، جشن میلاد النبی۔ یہ تمام تہوار جو ہیں وہ ہماری تہذیب و ثقافت کا حصہ ہے، ہمارے رہن سہن کا حصہ ہے۔ یہ چیزیں ہمیں اکٹھے رہنے، پیار محبت سے رہنے اور ایک دوسرے کی روایات کو جاننے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ریڈنگ سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی کی طرف جائیں گے۔ مشکل الفاظ ہیں ثقافت یعنی تہذیب، رہن سہن، رسم و رواج، تشکیل شکل دینا، بنانا کسی چیز کو، اکائی یعنی ایک، اشتراک میل جول یعنی شرکت کرنا، میل جول، دلربا دل کو اچھا لگنے والی یا دل کو لبھانے والی، میسر فراہم جو ہمیں دستیاب ہو، سنگم میل، ویسے تو یہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے لیکن انسانوں کا آپس میں ملنا یعنی میل جول، حریف دشمن، پوشاک لباس، دہانہ منہ، مساوات برابری، اطوار یہ طور کی جمع ہے، طور کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، تو اطوار کا مطلب ہوا طریقے۔ پہلے دو لیکچرز یا پہلے دو چیپٹرز کی طرح ہم اس چیپٹر کے بھی آخر میں دیے گئے الفاظ کے معنی سے اس لیے استفادہ حاصل کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یاد دہانی کروائی جا سکے کہ سبق کی ریڈنگ کے ساتھ ساتھ ہم الفاظ کے معنی تو آپ کو بتاتے ہیں، اگر وہ آپ کے ذہن سے نکل جائیں تو کتاب کے آخر میں بھی چند الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں جن سے بآسانی آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں یعنی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے آشنا یعنی واقف، جاننے والا، اخوت بھائی چارہ، دوستی، یگانگت، اشتراک شرکت، میل جول، ساجھا، اطوار طور کی جمع یعنی طریقے، اکائی واحد ایک، باعث وجہ سبب علت، بالعموم عام طور پر، پوشاک لباس، تشکیل شکل دینا، تہذیب رہنے سہنے کے اصول و رسم و رواج، تہوار خوشی کا دن، سالانہ رسم کا دن جو برسوں سے چلا آ رہا ہو، ثقافت طرز تمدن، تہذیب یعنی رہنے کا طریقہ، طرز تمدن یعنی رہنے کا طریقہ، جمال حسن، جوبن روپ خوبصورتی، حریف دشمن، مخالف رقیب، دستکاری کاریگری ہنرمندی، دلربا دل لبھانے والا معشوق، دہانہ منہ موری دریا کے سمندر یا جھیل میں گرنے کا مقام، رہن سہن معاشرت طرز زندگی جینے کا طریقہ، سنگم جہاں دو دریا ملے، دو آدمیوں کا میل جول، سیاح سیر کرنے والا، مسافر فروغ بڑھانا، ترقی دینا، اضافہ کرنا، مسافر سفر فاصلہ، مویشی چوپائے، میسر دستیاب موجود، نفیس عمدہ اعلیٰ قیمتی، نمائش دکھاوا نمود پیشکش۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ہم چیپٹر کی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ انسانوں کے رہن سہن اور زندگی بسر کرنے کے آداب و اطوار اس کی تہذیب و ثقافت کی تشکیل کرتے ہیں یعنی اس کی تہذیب و ثقافت کو بناتے ہیں۔ دو الفاظ کے درمیان میں اگر واو آ جائے اور وہ مل کر ایک لفظ بن جائیں تو اس کو بھی مرکب الفاظ کہتے ہیں۔ ہر قوم کی تہذیب اور ثقافت مختلف اور انفرادی یعنی الگ
اکائی کے حساب سے یعنی ایک رنگوں کی حامل ہوتی ہے، سے بنی ہوتی ہے۔ انہی رنگوں کے باعث اس قوم کی شناخت ہوتی ہے، شناخت یعنی پہچان ہوتی ہے۔ تہذیب و ثقافت کے آئینے میں کسی قوم کے عقیدے یعنی ایمان، نظریات یعنی سوچ، رسم و رواج، زبان اور اس کی مخصوص سرگرمیوں کی نشاندہی ہوتی ہے یعنی پہچان ہوتی ہے۔ ہمارا پیارا ملک پاکستان ایک ایسی اکائی ہے جس میں مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کا رنگ شامل ہے۔ اس کی مثال ایک رنگا رنگ گلدستے کی ہے۔ ہر پھول اپنے جداگانہ حیثیت کا حامل ہونے کے باوجود گلدستے سے کسی طرح الگ نہیں ہے۔ پاکستان کے صوبوں پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے علاوہ متعدد یعنی بہت سارے کافی قبائلی علاقوں اور ایجنسیوں کا الگ الگ رہن سہن ہے۔ اس انفرادیت یعنی ایک علیحدہ سسٹم یعنی اکیلی پہچان کے باعث ان کی زبانیں، پہناوے اور رسم و رواج ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن اسلامی نظریے کی وحدت یعنی اکیلا ہونا نے انہیں ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ یعنی کہ ویسے تو یہ تمام صوبے جو ہیں ان میں ایک اپنا ہی الگ رنگ ہے، لیکن اسلامی نظریے کے ایک ہونے کی وجہ سے یہ سب ایک لڑی میں پروئے گئے ہیں۔ عقیدے اور نظریے کے اشتراک یعنی ملاپ یا شرکت نے ان کے درمیان ایک ایسا مضبوط رشتہ پیدا کر دیا ہے کہ وہ مختلف ہوتے ہوئے بھی ایک دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی مسلمان کہیں بھی ہوں، کسی بھی علاقے سے تعلق ہو، کسی بھی رنگ سے، نسل سے تعلق ہو، کسی بھی صوبے سے تعلق ہو، لیکن ایک اسلام کے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ ایک ہی دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستانی تہذیب میں ان سب کا رنگ شامل ہے۔ پاکستانی تہذیب کو بنانے اور نکھارنے میں اسلامی تہواروں اور روایات کا بڑا اہم کردار ہے۔ مذہبی تہواروں میں شب برات، شب معراج، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم عاشوراء یعنی 10 محرم، 9-10 محرم اور جشن میلاد النبی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی طرح غیر مسلموں کی مذہبی تہواروں میں کرسمس، دسہرہ اور دیوالی ہندوؤں کا تہوار ہے اور کرسمس عیسائیوں کا وغیرہ شامل ہے۔ مذہبی تہواروں کے علاوہ قومی اور علاقائی تہوار بھی پاکستانی تہذیب و ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ یہ تہوار لوگوں کے درمیان محبت اور اخوت کا رشتہ مضبوط کرتے ہیں اور ان کے لیے کاروبار اور تفریح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ پاکستان کے اہم ثقافتی تہواروں میں سے چند ایک کی تفصیل یہاں پیش کی جاتی ہے۔ نمبر 1 ہے لوک ورثہ کا میلہ۔ پاکستانی تہذیب اور ثقافت کے فروغ اور تحفظ کے لیے اسلام آباد میں لوک ورثہ کا قومی ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ اس ادارے کے زیر اہتمام ہر سال اکتوبر کے پہلے ہفتے میں لوک ورثہ میلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ لوک ورثہ میلہ سے مراد یہ تمام صوبوں سے، تمام علاقوں سے جو لوگ ہیں وہ اپنی دستکاریاں، اپنی تمام جو چیزیں انہوں نے بنائی ہوتی ہیں وہ اس میلے میں لے کر آتے ہیں۔ اپنا ورثہ بیسیکلی جو ان کے بزرگوں سے، پچھلی نسلوں سے چلا آ رہا ہے کام، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میلے میں لے کے آتے ہیں، چاہے وہ کوئی کھیل ہو، چاہے وہ کوئی دستکاری ہو، چاہے وہ ظروف سازی ہو۔ آگے پڑھتے ہیں۔ یہ میلہ ایک ہفتہ جاری رہتا ہے۔ اس میلے میں رنگا رنگ تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے مختلف صوبوں کی دستکاریوں یعنی ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں اور گھریلو صنعتوں کی نمائش ہوتی ہے، جس سے ہر صوبے کی تہذیب و ثقافت کو جاننے کا موقع ملتا ہے کہ وہاں لباس کیسا پہنا جاتا ہے، جوتے کیسے ہیں، وہاں مزید کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کو ایک دوسرے سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، یعنی کہ مختلف بناتے ہیں۔ مختلف سٹال لگتے ہیں جن میں پورے پاکستان سے لوگ اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہوئی مختلف چیزیں نمائش کے لیے رکھتے ہیں۔ اس میلے نے عالمی سطح یعنی پوری دنیا میں پر بہت شہرت حاصل کر لی ہے اور اب تو 20 سے زیادہ ممالک کے دستکار اس میں شرکت کرتے ہیں۔ بلا شبہ اس میلے کی وجہ سے پاکستانی ثقافت اور تہذیب کو عالمی سطح پر مقبولیت یعنی شہرت حاصل
ہو رہی ہے، اور پاکستان کے مختلف صوبوں کے افراد کے درمیان بھی اشتراک عمل یعنی وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، جو کام وہ کرتے ہیں مل جل کے کرتے ہیں، بڑھ رہا ہے، یعنی اتفاق بڑھ رہا ہے۔ در حقیقت یہ میلہ پاکستانی ثقافت کے مختلف رنگوں کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا کہ ہماری جو تہذیب و ثقافت یا آداب و اطوار ہیں ان کو ہم خود تشکیل دیتے ہیں، ہماری جو ثقافت ہے، جو ہمارے عوامل ہیں وہ تشکیل دیتے ہیں، اور یہ مختلف رنگوں سے بنی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہیں؟ عقیدے، نظریات، رسم و رواج، زبان، ہمارا پہننا اوڑھنا۔ پاکستان میں بیسیکلی بہت سی تہذیبوں کے رنگ موجود ہیں۔ یہ بالکل ایک ایسے گلدستے کی مانند ہے جس میں مختلف پھول لگے ہوئے ہیں، ان کی ایک اپنی اہمیت ہے، لیکن پھر بھی وہ گلدستے سے الگ نہیں ہو سکے۔ پاکستان کے 5 صوبوں میں زبانیں، پہناوے، رسم و رواج بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن اسلام کی لڑی میں پروئے ہونے کی وجہ سے وہ بالکل ایک محسوس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامی تہوار اور روایات جو ہیں، جیسے شب برات، شب معراج، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور جو ہماری مائنورٹی یعنی اقلیت ہے اس کے جو تہوار ہیں جیسے کرسمس، دسہرہ، دیوالی، یہ تمام چیزیں جو ہیں پاکستان کی تہذیب میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف علاقائی تہوار بھی جو ہیں وہ منائے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے درمیان محبت اور اخوت کا رشتہ بنتا ہے۔ اس میں ہم نے آج لوک ورثہ کا میلہ کے بارے میں پڑھا کہ یہاں پر یہ اسلام آباد میں لوک ورثہ کا ادارہ قائم ہے، اور یہاں پر اکتوبر کے پہلے ہفتے میں لوک ورثہ کا میلہ منعقد ہوتا ہے، اور رنگا رنگ تقریبات ہوتی ہیں، لوگ اپنی دستکاریاں اور گھریلو صنعتوں کی نمائش کرتے ہیں، اور یہ میلہ جو ہے وہ پوری دنیا میں شہرت حاصل کر چکا ہے۔ اسی وجہ سے سب افراد آپس میں 20 سے زیادہ ممالک جو ہیں اس میں دستکاریاں اپنی لے کے آتے ہیں، اور اس لیے تمام صوبوں کے افراد جو ہیں وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔